جزاک اللہ خیر۔ شیخ علی فاؤنڈیشن کے صدر جناب نظام علی خان کے دعوتی کام کے تعلق سے کچھ بتائیے اور کچھ نصیحتیں بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ بھائی ایک مہینے تک نظام احمد خان صاحب سے ہمارے واسطے رہے، ہمارے تعلقات رہے۔ ان سے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عقیدتاً و سلوکاً یہ سلفی العقیدہ ہیں، اور اس کا میں نے اعلان مسجد کے ممبر سے بھی کر دیا تھا، اور ذرہ برابر بھی ان کو عام یہ بات رہتی تھی، میرے محاضرہ میں برابر کہتے رہے کہ بھائی سلفیت کی دعوت کو بالکل کھل کر کے بولیے، کوئی دریغ نہ کیجیے، کوئی معاملہ نہ ہو، انشاءاللہ ہم سارے معاملات کو سنبھال لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ بڑی دوڑ بڑی دھوپ ہے، اور محنت وہ کرتے ہیں، اور واقعی ان کی محنت قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ اور نصیحت کرنے کی بات یہ، صرف نصیحت میں اتنی بات میں کہوں گا، ویسے کام بڑے نظم سے چل رہا ہے، بڑے سلیقے سے چل رہا ہے، لیکن یہاں اور مساجد کے درمیان جب میری تقریروں کا پروگرام ہوا اور میں گیا، تو دعویٰ سنٹر ان کا نام لے کر کے نہیں، تمام دعویٰ جو سنٹر مختلف جگہوں پر کھلے ہوئے ہیں، تو بعد و دوری کا لوگوں نے سوال کیا، یہ کہ مساجد سے مدارس سے ان دعویٰ سنٹر کی دوری کیوں ہے، علماء کرام سے کیوں نہیں استفادہ کرتے ہیں؟ تو میں نے خود نظام خان صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ تو صحیح بات نہیں ہے، تو انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہا ہے کہ نہیں شیخ، میں ہمیشہ بھی تقریریں کراتا تھا۔ ہاں بعض علماء کے بارے میں جو یہاں محاضرات ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں، لیکن میں نے سنا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہر آدمی کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے، یہ بالکل سچائی ہے۔ ہاں کچھ علماء کے اندر خرابیاں اور خوبیاں تو ہیں، کچھ دعویٰ سنٹر کے ذمہ داروں میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے ان کو نصیحت کی تھی پہلے بھی، اور آج بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ اس دعویٰ سنٹر کو ایک نمائندہ دعویٰ سنٹر بنائیں، اور سلفی نمائندہ دعویٰ سنٹر بنائیں، اور ان سے میں نے باقاعدہ صراحتاً کہا ہے کہ آپ علماء سلف کو اور سلفی اخوان کو اور جو جماعت کے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ہی محاضرات یہاں ہونے چاہیے، ایسے ہی علماء کو بلانا چاہیے، اور ان سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے، اور پوری ملت کو استفادہ کرنے کا آپ موقع فراہم کیجیے۔ تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے الحمدللہ، اور بڑے ہی شرح صدر کے ساتھ، بڑے ہی تبسم کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کیا، کہا انشاءاللہ آپ ہماری کوئی کمی نہیں دیکھیں گے۔ یہی نصیحت ہے۔ اور حد سے زیادہ دعوتی کام میں یہاں میں نے دیکھا کہ راشن پورا مہینہ تقسیم ہوتا رہا، پیسے تقسیم ہوتے رہے، اور غریبوں کی مدد ہوتی رہی، اور دعویٰ فنڈیشن کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، آتے ہیں، جانتے ہیں، رفاہی کام بھی ہوتے رہے۔ یہاں ایک نمونہ میں نے دیکھا، کچھ کاغذ میں مشینیں بھی تقسیم کی گئی ہیں، تو یہ ساری بیواؤں کو، یتیموں کو، اور تحقیق کے بعد ان کی مدد کی جاتی ہے، بہت اچھی صفت ہے۔ اور اس میں صرف جو لوگوں نے بیان کیا وہ صرف جماعتی سطح پر کچھ بنیادی باتوں کو رکھا، میں نے بھی نظام خان صاحب کو یہ باتیں بتائی ہیں، کیونکہ میں لوگوں سے سن کر کے متاثر ہو کر کے میں آپ کو بتاتا تھا۔ اللہ سے دعا انہوں نے کیا کہ نہیں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور ہمارا دعویٰ سنٹر اسی لیے ہے، ہماری زندگی ابھی جوانی کی اسی لیے ہے، ہمارے حالات سب اسی لیے ہیں کہ اگر کام بھی ہو تو ایک بہتر کام ہو، نبی کا کام ہو، اللہ رب العالمین کے دین کا کام ہو، اور سچے دین کا کام ہو، ورنہ اتنی محنت ہمیں کرنے سے کیا فائدہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن بھی ہمیں محرومی ہو اور ہمیں اجر عظیم سے نہ نوازا جائے۔ تو ان کی باتوں سے اور ان کے ایکٹیویسٹ سے، نشاطات سے، اور دعویٰ سنٹر کے جو دوسرے افراد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ لوگ سچے ہیں، اور یہ حقیقی بات ہے، اور چاپلوسی کی بات میں نہیں کہتا ہوں۔ میری ناظرین کرام،
آپ ہمیں پہچانتے ہوں گے ضرور اور میرے مزاج سے واقف ہوں گے. میں نے کبھی بھی کسی اللہ کو چھوڑ کر کے میں نے کبھی بت کا پیسوں کا میں نے سجدہ نہیں کیا, اقتدار کا میں نے سجدہ نہیں کیا اور آج نہ کرنے کا قائل ہوں. میں صرف قائل یہ ہوں کہ اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت عام ہو, اور یہ دعوت اگر عام ہوگی تبھی سکون ملے گا, تبھی اطمینان ملے گا, تبھی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور تبھی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ورنہ دعوتی سینٹر بہت ہیں, دعوتی کام, رفاہی کام دنیا میں بہت ہو رہے ہیں اور ہر آدمی اپنے تئیں اسے کامیاب سمجھتا ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیابی جب تک کہ نبی اور اللہ کی دعوت کو عام نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں ہوگی. اور دعوتی کام جب رکے گا تو امت کے اوپر عذاب مختلف قسم کے آئیں گی اور آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی. اس لیے انہوں نے عزم کیا ہے اور میں نے ان کو ہمت بندھائی ہے اور باقاعدہ میں نے کہا ہے آپ کرو, اللہ سے مدد مانگو. اور دیکھو اعتراض کرنے والے ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں, اور ایک مثل مشہور ہے کہ پھلدار درخت ہی پر ڈھیلے پھینکے جاتے ہیں. جو ناکارہ ہوتا ہے, جو کوئی کام نہیں کرتا ہے, تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ اصلی آپ کے حقیقی محبت کرنے والے ہیں, کیونکہ آپ ان کو مخالفت نہ سمجھیے بلکہ ان کے اعتراضات کو آپ اس پر عمل کیجئے, اور جو کوئی بات عیب ہو یا کوئی بات حقیقت میں ہو تو اسے دور کر کے آپ ایک اچھے داعی بن سکتے ہیں, مبلغ بن سکتے ہیں. لیکن بہرحال فتاوے کا اہتمام یا علمی صلاحیت کا اہتمام اپنا خود نہ کر کے علماء کرام سے لیا کریں, اور اس معاملے میں بڑی ساری دشواریاں ان کو پیش آئیں گی اور آ رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ اگر انہوں نے ہمارے مشورے پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین انہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہی ہے کہ دعویٰ سینٹر کے نشاطات کو کامیاب بنائے اور یہ کتاب و سنت کا گڑھ بنائے, اور سارے کتاب و سنت کے لوگ جو عامل ہیں وہ اسی کی طرف رجوع کریں. اور ایک دن انشاءاللہ یہ آنے والا ہے کہ یہاں سے جو بھی فتاوے ہوں گے اور جو بھی یہاں سے پروگرام ہوں گے اور جو بھی یہاں سے محاضرات اور تقریریں ہوں گی وہ صرف اور صرف اللہ کے کلمہ, قرآن کی باتیں اور حدیثی کی باتیں پر مبنی ہوں گی, اور اچھے اچھے علماء سے وہ باتیں سنیں گے آپ انشاءاللہ. ان قریب مستقبل قریب میں اگر اللہ رب العالمین نے چاہا خلوص دل کے ساتھ کام کرو گے, اللہ رب العالمین آپ کو جزا سے نوازے گا. اور اگر ریا ہوا یا سمعہ شہرت کے لیے کر رہے ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل میں نے مشورہ دیا بند کر دو, آپ تجارت کرو, آپ اچھے تاجر بن سکتے ہو, اچھے مالدار بن سکتے ہو, اور اللہ نے ہر قسم کی چیزوں سے نوازا بھی ہے. اس لیے اس دین کے کام کو الگ کر کے خالص اللہ کے لیے, اور جو تجارت آپ کی ہے وہ دوسری ہے وہ آپ اپنے معاش کے لیے کریں. انشاءاللہ کام ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بخشے اور صحیح کتاب سنت کی بات کو ترویج کی توفیق عطا فرمائے.